الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. أنت ملك الناس ربا فأقبل، ثم الصلاة على النبي الأفضل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. اپنے ہی لہو سے روشن کر دیں گلیاں وس ویرانے کی، اپنے ہی لہو سے روشن کر دیں گلیاں وس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہیں شہر وفا تک جانے کی. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے بیگانے سے. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے بیگانے سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق ہمارے مشفق اور مربی اور بہت ہی مخلص اساتذہ کرام. میں تمام اپنے اساتذہ کرام کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی جو ٹوٹی پھوٹی خدمات لے رہا ہے، یہ سب انہی کی بدولت ہے اور اس مدرسے کی بدولت ہے. اس لیے الحمدللہ اس مدرسے کی چہار دیواریوں سے اور یہاں کے اساتذہ کرام سے جہاں بھی رہتا ہوں بڑی یادیں ستاتی ہیں، بڑی یاد آتی ہیں. عزیزان گرامی، ہندوستان کی تاریخ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس پر تبصرہ کرنا، اس پر روشنی ڈالنا بڑے دل گردے کی بات ہے اور وقت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے. اس لیے میں اپنے تمام باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان کیا تناسب ہے، اس کو ہمیں اپنے بچوں کے درمیان جو ہماری نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو یہ سبق پڑھانا چاہیے کہ 26 جنوری میں علماء کرام کی کیا قربانیاں رہیں اور 26 جنوری میں کیا بنا، کیا لاگو ہوا اور 15 اگست کے دن کیا ہوا. عزیزان گرامی، 26 جنوری کے تعلق سے جب ہمارا ملک ہندوستان 250 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہا اور 250 سال تک یہ ملک انگریزوں کا غلام رہا، لیکن اس کے بعد ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے پرکھوں کی جد و جہد اور محنتوں کے نتیجے میں سن 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. عزیزان گرامی، جب ہندوستان آزاد ہوا، آزادی کے بعد لا اینڈ آرڈر یعنی امن و امان، شانتی برقرار رکھنے کے لیے اب ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ مان کر زندگی گزاریں. چنانچہ پیارے ملک ہندوستان میں آزادی کے بعد پیارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان ہی پاکستان بھی رہ چکے تھے. اس لیے ہندوؤں کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے ہندو راشٹر بنانا ہندوستان کو آسان ہو گیا تھا. لیکن
کمیٹی تیار کی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قرار پاتے ہیں، اور 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر یہ آئین بنتا ہے، ہندوستان کا قانون بنتا ہے، جمہوری نظام بنتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے مذہب کے لوگ ہیں اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے لوگ اپنے اپنے مذہب کو فالو کریں گے، کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جس طرح ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے اپنے خون کو بہایا، گردنیں کٹوائی، اسی طرح جمہوری نظام بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، یہ آئین بنانے کے لیے ہمارے مسلمان، ہمارے علماء کرام بھی شامل تھے، بہت سارے لوگ اور بھی شامل تھے، جس میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے، جس میں مولانا عز الرحمان سیوہاروی اور مولانا حضرت علی موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بہت سارے علماء کرام اس کے اندر شریک تھے، اور انہوں نے ہندوستان کی دستوری نظام کو قائم کیا اور ہندوستان کے اندر جمہوری نظام بنا۔ لیکن ہم اپنے برادران وطن سے اور اسلام کے علم برداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو تو شاہ رخ خان کا نام تو معلوم ہے، سلمان خان کا تو نام معلوم ہے، کتنے سیریل ہیں، سارے سیریل کے نام ہماری بہن بیٹیوں کو تو معلوم ہے، ہمارے بچوں کو تو معلوم ہے، لیکن اگر انہیں نہیں معلوم تو ہندوستان کو آزاد کرانے والے وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے خون کو پانی کی طرح ایسے سستا ہو کر کے زمین پر بہا کہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن آج ہمارے بچوں کو اگر پوچھ لیا جائے کہ بیٹا بتا ہندوستان کی آزادی میں جو لوگ شریک تھے کسی ایک مجاہد کا نام بتا، تو شاید وہ بتا سکے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو شیر محصول ٹیپو سلطان کا نام معلوم نہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام معلوم نہیں۔ میرے دوستو، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، اس سے بڑی نصیحت اور موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ 1 صدی پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش